سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی رات میں کہ تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک جو عام رائے ملتی ہے وہ یہ کہ پہلی امتوں پر جو روزے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں کے لیے روزے کی راتوں میں میاں بیوی کا آپس میں تعلق حلال نہیں تھا، اور چونکہ جب یہ حکم اس امت کو ملتا ہے تو کچھ صحابہ اکرام سے اس کے اوپر عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے، کچھ سے خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور روزے کی رات میں اس عمل کو جائز قرار دیا گیا۔ پھر بعض اہل علم نے اس آیت مبارکہ کو ایک اور انداز سے بیان کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں، مگر قرآن نے یہاں پہ جو رفث کا لفظ استعمال کیا ہے اگر اس کو ڈکشنری میں ڈھونڈا جائے تو اس کا بہت بے باک معنی ملتا ہے، لہٰذا یہاں پہ احتیاط سے جو اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ رفث کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جو سیکشول گفتگو ہوتی ہے، شہوانی گفتگو ہوتی ہے، اس کو رفث کہا جاتا ہے، عمل کو نہیں مگر صرف گفتگو کرنے کو رفث کہا جاتا ہے۔ پھر وہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس تعلق کو حلال قرار دینا تھا، لیکن اس کے لیے رفث جیسا لفظ یہاں پہ کیوں بالخصوص استعمال کیا گیا، اور پھر یہاں پہ موضوع ایک طرح سے مکمل بھی ہو جاتا ہے مگر مزید آگے کہا گیا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو، تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان آیت مبارکہ میں میاں بیوی کے تعلق کو خاص طور پہ جو ہے بہت خوبصورت انداز میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اس کی ایک جو بڑی خوبصورت اور گہری وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ چونکہ رمضان کے مہینے میں شیطان جو ہوتا ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے، تو جس طریقے سے علم کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں کہ آپ کا نفس بھی کنٹرول ہے، شیطان بھی کنٹرول ہے، تو ریزسٹنس بہت کم ہے، تو گویا کہ علم سیکھنا، قرآن سیکھنا، ہدایت پہ چلنا، حق بات کو قبول کرنا، انسان کے اندر، اس کی روح کے اندر یہ پوٹینشیل بہت بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کا جو ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنا اور ہمارے خاندانی سسٹم کو جو ہے وہ تباہ کرنا ہے، جس پہ اس نے قسمیں کھائی ہوئی تھیں، تو گویا کہ جب اس کو قید کر دیا جاتا ہے تو گویا کہ گھر کے اندر کا ماحول بنانے کے لیے اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے بھی یہ وقت جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور اہم ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے پہ شیطانی اثرات کم ہوتے ہیں، ریزسٹنس کم ہوتی ہے، تو جیسے علم سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اپنے تعلقات کو بحال کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سوچ اگرچہ ہمارے ہندوستانی مزاج جو ہے بر صغیر والوں کا اس سے بہت مختلف ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عبادت کا مہینہ ہے، اس میں کم سے کم اس طرح کی بات کرنا، سوچنا یا عمل کرنا اگرچہ اللہ پاک نے حلال کا ہے مگر اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے، لیکن بالکل برعکس معاملہ یہاں پہ علماء کرام نے جو بیان فرمایا کہ دراصل میں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اس تعلق کو اور مزید خوبصورت سے خوبصورت ہونا چاہیے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ لباس کا جو ذکر کیا گیا ہے تو ابن عاشور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب لوگ جب اس لفظ کو استعمال کرتے تھے کہ لباس کو، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ایک چیز کا کسی دوسری چیز میں بالکل ضم ہو جانا، آپس میں مل جانا، گڈمڈ ہو جانا، تو گویا کہ حیران کن حد تک جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کے اندر بھی یہ معنی پایا جاتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ بہت قربت کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس رشتے کو ایک بہت خوبصورت انداز میں یعنی کہ لباس کی صورت میں بیان فرما رہے ہیں، تو لباس جو ہوتا ہے وہ آپ کی تحفظ کی علامت ہوتی ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے تحفظ ہوتے ہیں، یہ عزت کی علامت ہوتی ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے عزت ہوتے ہیں۔ گویا کہ لباس کا مقصد جسم کو ڈھانپنا ہوتا ہے، تو مرد عورت کے عیب کو ڈھانپتا ہے اور عورت جو ہے وہ مرد کے عیب کو ڈھانپتی ہے۔ لباس سے انسان زینت استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے، تو گویا کہ مرد عورت کے لیے خوبصورتی کی علامت ہے، عورت جو ہے وہ مرد کے لیے خوبصورتی کی علامت ہے۔ پھر لباس انسانی جسم کے کتنے قریب ہوتا ہے، تو گویا کہ مرد عورت کے اور عورت مرد کے بہت قریب ہوتی ہے، جتنا یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں قریب سے اتنا کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہمارے بڑوں میں سے کسی نے کہی تھی کہ جب آپ کبھی راستے پہ چلتے ہیں، آپ پہ کوئی چھینٹیں پڑتی ہیں یا کیچڑ آپ کی طرف اچھلتا ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنے لباس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا کہ اسی میں ایک امیج، ایک تصور دیا گیا ہے کہ جب کوئی گندی نظر، گندی بات یا کوئی بھی ایسی بات باہر سے آتی ہے تو یہ دو رشتے ایسے ہیں کہ جو کہ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا کہ اس لفظ کے اندر بھی ایک طرح کا تخیل ہے کہ اللہ پاک نے اس رشتے کو بیان ہی جو ہے وہ ایک تخیل والے انداز میں کیا ہے۔ ایک تعلق کو کسی دوسری چیز کے ساتھ جب تشبیہ دی جاتی ہے تو اس میں بہت سارے تصور جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، تو لہٰذا لباس کے بارے میں آپ جتنا سوچتے جائیں، اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے، اس کا پہناوا کیسا ہوتا ہے، یہ انسان کو کہاں کہاں کدھر کدھر کیسے کیسے کیا کیا فائدہ دیتا ہے، تو وہ سارے معنی جو ہیں میاں بیوی کے تعلق کے اندر پائے جاتے ہیں۔
پھر آیت مبارکہ میں باشرون کا لفظ بھی آتا ہے جو کہ بشر سے ہے، اور بشر کہا جاتا ہے کہ جس کی کھال ہوتی ہے اور جس کے جسم کے اوپر بال نہ ہوں۔ باقی تمام مخلوقات ایسی ہیں جن کے جسم کے اوپر بال ہیں، اور انسان کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ ہر جگہ بال نہیں ہوتے، بلکہ یہ سکن والی مخلوق ہے۔ تو اس کے اندر بھی بڑی گہرائی پائی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ باشر والا تعلق رکھو، یعنی کہ اتنا کلوز سکن ٹو سکن کا جو تعلق ہوتا ہے، وہ قربت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، یا تلاش کرو جو کچھ اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ تو اس کا ایک معنی تو علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اولاد کے لیے کی جائے، خاندانی سسٹم ہو اس کے پیچھے، یہ نہ سوچ رکھی جائے کہ بس ہماری اپنی زندگی ہے، ہم نے خود انجوائے کرنا، نہیں، اس سے ایک خاندان بنانا جو ہے وہ مقصد ہونا چاہیے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں، میاں بیوی کے درمیان میں جو تعلق ہے، یہاں پہ ابتغاء کا لفظ آیا، چاہنے کا، طلب کرنے کا، تو صرف وہی تعلق حلال ہوگا یا طریقے جائز ہوں گے جس کو شریعت نے جائز کہا ہے، اس طریقے سے ان کو اپنے آپس کے ازدواجی تعلقات قائم رکھنے ہیں۔ تیسرا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اولاد بھی بے شک شادی کا مقصد ہے، لیکن وہ جو میاں بیوی کے درمیان قربت کا تعلق ہوتا ہے، اسے جو سکون اور جو انسان کو ریلیکسیشن جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، وہ کہا گیا کہ یہ سارا سکھ اور یہ سکون، یہ کیفیت جو ہے وہ تمہیں اس رشتے کے اندر ملنی چاہیے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو کہ رمضان سے متعلق، اور ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ تو ایک روحانی مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اس تعلق کو جو ہے وہ اس انداز سے بیان کرنا یہ ہماری سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو گھر کے اندر اس طرح کا محبت بھرا تعلق نہیں ملتا تو پھر انسان باہر کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں بھی ہمارے معاشرے میں دو طرح کی انتہائیں پائی جاتی ہیں کہ کچھ طبقہ یا پہلے کے لوگ ایسے تھے کہ جو کہ میاں بیوی کے درمیان میں بھی اس محبت کو اور اس تعلق کو جو ہے وہ گویا کہ حلال ہی نہیں سمجھتے، اس کو بے حیائی سمجھتے تھے، لہٰذا وہ بھی ایک طرح کی انتہا ہے۔ اور دوسری طرف ایک طرح کی انتہا یہ ہے کہ یا تو اس تعلق کو بہت ہی بولڈ انداز میں، بے باک انداز میں کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ مرد کو بیوی نہ اچھی لگے اور وہ یہ سارا معاملہ باہر تلاش کرے، اور عورت کو اپنا شوہر نہ اچھا لگے، وہ یہ سب چیزیں باہر تلاش کرے۔ تو گویا کہ دو طرح کی انتہائیں جو ہیں وہ معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ اس ماہ کے اندر جب انسان اپنی روح کے اوپر بہت فوکس کر رہا ہوتا ہے تو اسی وقت میں اس کو اپنی دنیا کے اس خوبصورت تعلق کے اوپر بھی بہت فوکس کرنا چاہیے کہ گھروں کے اندر ایک خوبصورت زندگی جو ہے وہ آباد ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، تو لہذا جس طرح سے رمضان جو ہے وہ روحانی ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے رمضان جو ہے وہ جسمانی سکون کو بھی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں ایک حد بھی بتا دی گئی ہے کہ یہ تعلق جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قریب بھی نہیں جانا چاہیے کہ انسان کسی فتنہ آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پھر اس ساری تمہید کے بعد کہ رمضان کا جتنا موضوع بھی بیان کیا گیا ہے اس میں جسمانی سکون اور روحانی سکون کو بیان کیا گیا، اب مالی معاملے کو اگلی آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جان بوجھ کر گناہ کی وجہ سے خود کھا جائیں۔ تو رمضان کے ذکر کے بعد مالی معاملے کا تذکرہ کرنا، علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان نے کیسا رمضان گزارا ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان رمضان کے بعد اپنے معاملات میں کیسا ہے، اور معاملات میں سب سے نازک معاملہ جو ہوتا ہے وہ مالی معاملہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ تم نے کتنا تقویٰ حاصل کیا، تمہاری روح نے کیا مقام حاصل کیا، اور رمضان کے بعد تمہاری مالی معاملات سے پتہ چل جائے گا۔ پھر آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ بینکم، آپس میں، یعنی کہ جو بھی دو بندوں کا معاملہ ہو تو کوئی کہ جیسا تم اپنے مال کے بارے میں سوچتے ہو ویسا ہی دوسرے کے مال کے بارے میں بھی سوچو، اور پھر ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو باطل کا ایک مطلب یہ ہے کہ غلط کمیشن نہ لیا جائے، جتنی ایک ٹیچر کی تنخواہ بنتی ہے وہ اتنا ہی لے، اپنا علم اور اپنے پیریڈ کا ٹائم جو ہے وہ وقت پہ لے، ورنہ وہ مال باطل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اور وکیل اگر اپنی فیس غلط لے رہے ہیں تو وہ بھی مال باطل ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی چیز کی قیمت بہت زیادہ لگا رہے ہیں، یہ بھی باطل کا انداز ہے۔ کسی مزدور سے کام کروا رہے ہیں مگر اس کی مزدوری پوری نہیں دے رہے یا وقت پہ نہیں دے رہے، یہ بھی باطل ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کے تمام کام جو ہیں جو کہ ہمارا حق نہ بنتا ہو وہ باطل ہے۔ دوسرا باطل کا معنی حرام کا بیان کیا گیا ہے کہ اپنے مال کو حرام کاموں میں لگا کے ضائع مت کرو۔ تو جب انسان کوئی حرام کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مال کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ باطل کا تیسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ بے مقصد کا ہونا۔
تو گویا کہ اپنے مالوں کو ایسی جگہوں پہ مت لگاؤ کہ جس کو لگانے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ مثلا جیسے کہ ہم آج پارٹیز پہ، شادیوں پہ، لگژری پہ، نئے ماڈل پہ اور اپنے گھروں کی ایکسٹرا ڈیکوریشن کے اوپر، ان چیزوں پہ جو کہ بہت زیادہ انتہا بن چکی ہے، ریا دکھاوا اور اسٹیٹس کانشیس ہو کے، تو اپنا مال اس طریقے سے باطل کاموں پہ مت لگاؤ۔ جیسے کہ بعض لوگ یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے مال کو ضائع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مال تعمیرات میں لگا دیتے ہیں، اور وہ تعمیرات جو کہ فضول تعمیرات ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ اس باطل طریقے سے اپنے مال کو ضائع مت کرو۔ اگر ہم اس پورے رکوع کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری روحانی معاملات کو، ہمارے جسمانی معاملات کو اور پھر ہمارے مالی معاملات کو بیان کر کے تو گویا کہ ہمیں پوری زندگی کا ایک نظام جو ہے وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں نظر آتا ہے۔